बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराजी स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, काफ़ी अरसे से शराजी स्टूडियोज़ की वीडियोस स्टॉप हो चुकी थी। डॉक्टर मंसूर साहब के इंतकाल के बाद हमारा ये सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया था, मगर अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने इस सिलसिले को स्टार्ट किया है दोबारा से, और आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई खूबसूरत और एक मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील कलर कहार के एक गांव खोखरबाला में, और हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें इल्म से, तारीख से इस कदर लगाव है, और उन्होंने तारीख की और इल्मी एतबार से ऐसी ऐसी नवादरात, ऐसी ऐसी नायाब चीजें जमा कर रखी हैं कि इंसान हैरत में डूब जाता है कि आज के दौर में भी ऐसे इंसान मौजूद। तो आइए नाजरीन, आज हम मौजूद हैं उनके दौलत खाने पर, और हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाएंगे आज आपको ऐसी ऐसी चीजें कि आप इंशाअल्लाह वो चीजें देखकर महसूस होंगे। तो सबसे पहले हम उनका दरवाजा बजाते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बैठ। आइए नाज़रीन, हमारे साथ हम इनके घर चलते हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि ये इनका नाम है जनाब मलिक अब्दुल गफूर अवान साहब, और ये इनका दौलत खाना है। 3 कमरों के घर में नाज़रीन इन्होंने एक कमरा महज अपनी इल्मी और तारीखी चीजों के लिए मुख्तस कर रखा है। तो नाज़रीन आइए हम आपको इनके कमरे में लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ। चल। ये देखें जी, ये इनका छोटा सा दौलत खाना, और ये इनका नाज़रीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरूर दिखाना चाहूंगा कि ये इनका जरिया मुआश है। ये इनकी छोटी सी एक शॉप है जिसे ये घर में बैठकर रन करते हैं और अपना जो है वो रोजगार चलाते हैं। नाज़रीन, ये इनका जरिया मुआश जो है वो इनकी ये छोटी सी दुकान है। और हैरत की बात है कि इस छोटे से सेटअप में बैठकर अल्लाह ताला ने इनको इतनी इल्मी और तारीखी हवाले से इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि जब बोलते हैं किसी भी टॉपिक पर तो बिला तकान बोलते चले जाते हैं। और तारीखी ऐसी ऐसी चीजें अपने पास जमा कर रखी हैं, महदूद वसाइल होने के बावजूद अपनी हैसियत से बढ़कर इन्होंने तारीख से मोहब्बत की है, और हमें इसी वजह से इनसे मोहब्बत है। आइए नाज़रीन। नाज़रीन, ये आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तारीख के ऐसे ऐसे नायाब हीरे हैं कि जिन्हें पढ़कर आप महजूज हो सकते हैं, जिन्हें पढ़कर आप बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हैं, अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। और नाज़रीन, ये है मलिक अब्दुल गफूर अवान साहब का वो कमरा जो उन्होंने अपने इस 3 कमरों के छोटे से घर में एक कमरा फकत अपनी इल्मी और तारीखी चीजों के लिए मुख्तस कर रखा है। नाज़रीन, ये देखें, ये इनकी तख्लीकी और इनकी इल्म से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत। नाज़रीन, ये देखें, कुछ ऐसी चीजें, कुरान करीम से मोहब्बत, इस्लामी तारीख की चीजें, पाकिस्तान की तारीख की चीजें, बर्रे सगीर पाको हिंद की ऐसी ऐसी नायाब चीजें। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी जबरदस्त चीजें, और इनके इश्क रसूल का एक मुंह बोलता सबूत नाज़रीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए कि ये अखबार के अंदर इन्होंने देखा, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर एक मजमून छपा, और इन्होंने उस मजमून को ना सिर्फ ये कि अखबार से निकालकर फ्रेम किया, बल्कि उसे अपनी बैठक में, अपने इस कमरे में, उसकी कमरे की जीनत बनाया। नाज़रीन, ये देखें, ये बहुत सारी जबरदस्त चीजें। और नाज़रीन, ये देखें आप, तारीख उंदुलुस। आज बहुत कम नौजवान इस चीज को जानते हैं कि उंदुलुस आज मौजूदा दौर में किस मुल्क को कहते हैं। बहुत कम नौजवान ये जानते हैं। नाज़रीन, ये स्पेन की तारीख पर इन्होंने एक तहरीर फ्रेम करवाकर अपने इस कमरे की जीनत बनाई हुई है। नाज़रीन, उसके अलावा आप मेरे साथ चलिए, ये देखिए, ये मोहम्मद बिन कासिम पर छपे हुए कुछ मजमून। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें, ये कुरैश और मुसलमानों के बीच होने वाली जंगों के अहवाल, उनमें शामिल लोगों की फहरिस्तें। ये देखिए नाज़रीन, हयात तय्यबा पर एक नजर। उसके बाद ये देखिए, तारीख इस्लाम के 3 नाकाबिले फरामोश बाब। नाज़रीन, ये देखिए, बैत उक़बा सानिया। उसके बाद नाज़रीन, बैत उक़बतुल कुबरा। नाज़रीन, बहुत जबरदस्त चीजें, तारीख की बड़ी खूबसूरत चीजें, शजरा मुबारक, अंबिया का शजरा,
اس کے بعد ناظرین تاریخ اسلام کے حوالے سے بہت زبردست چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. ناظرین ان کے پاس یہ موجود ایک انتہائی نایاب چیز جو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں. ناظرین یہ وہ ایف آئی آر کی کاپی ہے. یہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی. عاشق رسول، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کا نام لیتے ہی ہمارے جذبات عشق رسول میں معجزن ہو جاتے ہیں، جناب محترم غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے جب ایک گستاخ راجپال کو واصل جہنم کیا تو ان پر اس وقت برٹش گورنمنٹ آف انڈیا اس میں جو ایک ایف آئی آر کاٹی گئی لاہور کے اندر، یہ ناظرین 6 اپریل 1929 کو یہ ایف آئی آر ان پر کاٹی گئی، اور یہ اس ایف آئی آر کی اوریجنل کاپی ان کے پاس موجود ہے. یہ ان کے پاس تحریری طور پر موجود تھی اور اسی کو انہوں نے فوٹو کاپی کروا کر اپنے پاس فریم کی شکل میں موجود کیا، کیونکہ اس پر الفاظ مٹ چکے تھے. ناظرین یہ ان کی تاریخ سے اور اسلامی تاریخ سے اور عشاقان مصطفیٰ سے محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت. ناظرین یہ ایف آئی آر ہسپتال روڈ انارکلی میں کاٹی گئی. ناظرین اب ہم کچھ باتیں کریں گے محترم جناب ملک عبدالغفور اعوان صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے تاریخ سے ان کی محبت لگاؤ کب سے ہے. جی تو انکل غفور صاحب آپ بتانا یا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو یہ تاریخ سے لگاؤ محبت یہ کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں گزرا، جی اس لیے مجھے لاہور سے بہت زیادہ محبت ہے. میں نے اسلامک ہائی اسکول داتا صاحب سے میٹرک کیا. اچھا. اور میمونڈن اینگلو اورینٹل جسے آج کل ایم اے او کہتے ہیں کالج، ایم اے او کالج، اس میں سے ایف اے کیا. پھر میں نے مینار پاکستان کے سائے کے نیچے، جب وہاں صرف بجلی تھی، بادامی باغ میں بجلی نہیں تھی، اچھا، تو میں اس کے سائے میں جو ہے نا میٹرک کی تیاری کرتا رہا. اس وقت مینار پاکستان جو ہے یہ نیا نیا بنا تھا اور لوگ اس کو زیادہ قدر و منزلت سے جانتے تھے، پیار کرتے تھے، اور ساتھ ہی بادشاہی مسجد تھی. تو زندگی کا بیشتر حصہ جمعہ جو ہے وہ بادشاہی مسجد میں ادا کیا. کیونکہ لاہور تاریخی شہر ہے، اس لیے مجھے تاریخ سے محبت وہاں ہی سے شروع، اور اہل بیت کی محبت پر میں جو ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. اس لیے مجھے تاریخ اسلام سے بے حد محبت ہے، اور محبت مجھے عشق کی طرح ہے. تو آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے؟ میں نے زندگی میں 2 چیزیں الگ الگ ہنگٹھی کی ہوئی ہے. جی. ایک تاریخ اسلام، اچھا. اور دوسری تاریخ اسلام بر صغیر کی. اچھا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. جی. اور انشاءاللہ جب یہ پورا نظام میرا مکمل ہو جائے گا تو میں انہیں الگ الگ جو ہے لائبریری بناؤں گا. اب میرے پاس جو ہے نا قائد اعظم کے حالات زندگی اور ان کی مطلب زندگی کے واقعات، ان کی تصویریں، ڈاکٹر اقبال کی شاعری، ڈاکٹر اقبال کے حالات وغیرہ، یہ سب موجود ہیں. اور اس وقت یہ مولانا محمد علی جوہر ہے یا مولانا شوکت علی، سر سید احمد خان، ان کے حالات وغیرہ جو ہیں وہ میرے پاس ابھی موجود ہیں. مکمل تو یقینی طور پر دیر لگتی ہے. تو تاریخ اسلام جو ہے نا وہ تقریباً میں نے حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی مجھے تاریخ ملی ہے قرآن مجید کی اور تاریخ کی، وہ میں نے تقریباً سب کوشش کی ہے، جمع کی ہوئی ہے. اور بالخصوص جو ہے نا بر صغیر کی تاریخ جو ہے میں اسے جو ہے نا الگ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری قوم کو اب تاریخ سے محبت دور ہوتی جا رہی ہے، تو انہیں کچھ معلوم ہو جائے کہ ہمارے آباء و اجداد انہوں نے کیسے آزادی حاصل کی انگریزوں سے، انہوں نے کیا کیا مشکلات ان کی زندگی میں آئیں، اور انہوں نے کالا پانی میں کیسی کیسی جیلیں کاٹی، اور زندگی کی کس طرح انہوں نے مطلب مصیبتیں برداشت کی. اور اسی طرح تاریخ اسلام سے بھی محبت ہے، اور میں یہ ہر وقت لکھتا لکھاتا رہتا ہوں. میرے پاس جو ہے نا برصغیر کی اگر تاریخ کا میں ذکر کروں تو میرے پاس غازی علم دین اور ممتاز قادری جیسے عاشقان رسول کی ایف آئی آر اصل، سبحان اللہ، جو تھانے سے ملتی ہے، وہ میں نے حاصل کی ہوئی ہے، اور اب وہ آپ کے سامنے ہی ہے یقینی طور پر. اور اسی طریقہ مجھے ڈاکٹر اقبال کے وہ اصل مطلب پاسپورٹ
فوٹو کاپی اور جو مطلب ان کا وہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ وغیرہ، کیا بات ہے، یہ اصل موجود ہے۔ انکل یہ ساری چیزیں آپ کی تو ہم نے دیکھی، اور جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کچھ چیزیں ابھی انڈر پروسیس ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہوا، آپ کے پاس بہت ساری تاریخی چیزیں آپ نے ذکر کیا، تو یہ ہم نے آپ کا علمی جو اور تاریخی آپ کی جو محبت ہے وہ تو ہم نے آپ دیکھی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اقبال صاحب نے ایک شعر کہا تھا زندگی میں کہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہماری قوم میں وہ احساس نہیں، ہم ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اس ماضی کا وہ علم نہیں کہ بدر میں ہم نے کیسے تکلیفیں اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ اگر آج کا نوجوان اس تاریخ کو یاد رکھتا تو شاید آج دنیا میں ہم اتنے ذلیل و خوار نہ ہوتے، اور غیر مسلم آج ہم پہ اتنے حاوی نہ ہوتے، کیونکہ ہم نے تاریخ کو بھلا دیا، تاریخ کو پس پشت ڈال دیا۔ ناظرین، آپ نے انکل ملک عبدالغفور اعوان صاحب کی ساری باتیں سنی، ان کی تخلیقی اور علمی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا۔ ناظرین، اب یہاں پر آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایسی شخصیت کے لیے، کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو علم سے، تاریخ سے، فنون لطیفہ سے شغف رکھتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے کام کو سراہا جائے، اسے اپریشیٹ کیا جائے۔ اور ناظرین، میں اس حوالے سے ارباب اختیار سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ڈسٹرکٹ چکوال کی تحصیل کلر کہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں کھوکھربالا میں موجود یہ شخص جو اپنی محدود آمدنی کے باوجود تاریخ سے اس قدر محبت رکھے ہوئے ہے کہ اس نے اس قدر ایک ذخیرہ تاریخ کا اور نوادرات اور نایاب چیزیں جمع کر رکھی ہیں، اور وہ اس چیز کے خواہاں ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک ایسی لائبریری بنا سکیں جس میں تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام کو الگ الگ جمع کیا جا سکے، اور میرے بعد آنے والی نوجوان نسلیں، ہماری یوتھ، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ایسے شخص کو سپورٹ کریں، ایسے شخص کی امداد کریں، ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں، اور آپ کا حوصلہ افزائی اس شخص کے لیے اس قدر ایک باعث فرحت ہوگی کہ یہ شخص اور زیادہ اس چیزوں کو جمع کریں۔ ناظرین، اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے لیے، ملک عبدالغفور اعوان صاحب کے لیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ان کے لیے، ان کی اس کاوش کے لیے، ان کی اس جد و جہد کے لیے، اس محنت کے لیے ہماری اس ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ ضرور کیجیے ان کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ ویڈیو ارباب اختیار تک پہنچے اور ان کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی جا سکے اور ان کے اس تخلیقی کام کو عوام کے سامنے لایا جا سکے۔ اجازت دیجیے شیرازی اسٹوڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔